ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم بارگاہ رسالت پاک میں بآواز بلند دیا صلاۃ و سلام پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ انتہائی عزت کے لائق حاضرین محترم، بالخصوص اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، سادات کرام، بالخصوص پیر سید عمر فاروق شاہ صاحب، پیر سید نظر حسین شاہ صاحب، پیر سید عثمان حیدر شاہ صاحب، پیر سید اسد بخاری صاحب، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اکرم سلطانی صاحب، انتہائی عزت کے لائق حضرت علامہ مولانا حافظ عبد المجید اشرفی صاحب، میرے ساتھ تشریف فرما ڈاکٹر محمد عارف صاحب، خلیفہ غلام علی صاحب، اور آج کی محفل پاک کے میزبان حافظ خلیل الرحمن صاحب، اور دیگر جملہ قابل عزت، قابل احترام حاضرین کرام، خواتین و حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے ہم 11ویں شریف کی محفل پاک میں حاضر ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ یقیناً ان محافل کا تعلق محبت کی بنیاد ہے، عقیدت کی بنیاد ہے اور عشق مصطفیٰ کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو اپنے برگزیدہ بندوں پر فضل کرتا ہے اور پھر ساری کائنات ان سے فیوز و برکات حاصل کرتی ہے، اور یہ فیوز و برکات اللہ کے قرب کے ہیں، اس لیے کہ مقصود اللہ کا ذکر ہے، اور اسی ذکر کو بڑھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک جتنے نبی، جتنے رسول، اولو العزم رسول تشریف فرما ہوئے ہیں،
انہوں نے اپنی ذات کو نہیں منوایا، اپنے رب کو منوایا ہے۔ اسی طرح جتنے اللہ کے ولی ہیں انہوں نے انہی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی ذات کو نہیں منوایا، اپنے رب کو منوایا ہے، اور ذکر بھی اللہ کا ہی مقصود رہا ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب چیخہ نمرود میں پھینکا گیا تو آگ جب ٹھنڈی ہوئی نا تو لوگوں کا بڑا ہجوم تھا کہ ہم دیکھیں کہ ابراہیم کا حال کیا ہے۔ جب دیکھا تو آپ پھولوں کی سیج پہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم کون سا کلام پڑھتے ہو، کون سا منتر پڑھتے ہو کہ تم نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ کمال ابراہیم کا نہیں، ابراہیم کے رب کا ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ وہی قادر کل ہے، مالک کل ہے اور خالق کل ہے، اور وہ سمیع بصیر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ آگ کو اگر حکم دے یا نارو کونی بردم و سلاما، تو آگ کی طاقت نہیں کہ کسی کو جلا دے۔ تو سبھی نے اللہ کا ذکر ہی بلند کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے ابو جہل آتا ہے تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو سچا نبی ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ چیز اگر خود بول جائے تو اس نے کہا مان لوں گا۔ سرکار نے نگاہ نبوت اٹھائی اور ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا تو نے کوئی جادو کیا ہے، یہ جادو کا کمال ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جادو کا کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کمال ہے، یہ اس کی صداقت کی دلیل ہے۔ تو دوستو کائنات میں جس پر بھی اللہ کا فضل ہوا اس نے اپنی ذات کو نہیں منوایا، اپنے رب کو منوایا ہے۔ اور آج بھی جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں منواتے، وہ جعلی لوگ ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میں دم کر دوں تو یہ ہو جائے، میں یہ کر دوں تو وہ ہو جاتا ہے۔ دوستو جو اللہ والے ہیں ان کے دستے شفا سے اللہ اگر کسی کو شفا بھی عطا فرما دے تو وہ یہ نہیں کہتے میں نے ٹھیک کر دیا، وہ کہتے میرے اللہ نے تم پہ کرم کر دیا۔ اور یہی اللہ والوں کی دلیل ہے۔ سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ مقام ولایت ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑی شان عطا فرمائی، اور آپ نگاہ اٹھاتے تھے تو تقدیر بدل جاتی تھی۔ اور باجت الاسرار اور دیگر سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات تسلسل سے آ رہے ہیں کہ سرکار سفر کر رہے تھے اور ایک بوڑھا بندہ اس نے کہا نوجوان مجھے اٹھا دے، سہارا دے دے۔ تو آپ نے اٹھایا، سہارا دیا، چل گئے۔ پیچھے دیکھا تو وہ بوڑھا جوان ہوتا شروع ہو گیا، اس کے چہرے سے بڑھاپے کے اثار ختم ہوتے جا رہے ہیں اور جوانی کے اثرات آ رہے ہیں۔ تو آپ حیرت سے رک گئے۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے اور یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا عبد القادر میں انسان نہیں ہوں، اللہ کا دین تھا جو کمزور ہو چکا تھا، تو نے سہارا دیا، میں پھر جوان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کمال عبد القادر کا نہیں، یہ کمال میرے اللہ کا ہے۔ تو دوستو پتہ یہ چلا
کہ یہ کائنات ہی اللہ کی شان کے لیے ہے. اسی لیے ہر اللہ کا ولی جب کامل ولی کسی مرید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ میرا ذکر کر، وہ کہتا ہے اللہ کا ذکر کر، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معرفت الہی کی طرف متوجہ کرنے والوں کو اللہ کا برگزیدہ بندہ کہا جاتا ہے. اور یہ سارے تعلق عقیدت سے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا ہم ڈائریکٹ بھی خدا سے معرفت حاصل کر سکتے ہیں، تو اس بات میں کوئی شک نہیں، اتنا کامل ہونا ضروری ہے کہ بندہ ڈائریکٹ اس کی بارگاہ تک پہنچ جائے. لیکن دوستو ہم انسان ہیں اور خطا کے پتلے ہیں. ہمیں وہ کاملین چاہیے کہ جس طرح شاعر نے لکھا تھا، چپکے سے میرے کانوں میں کہا پیر طریقت نے کہ اللہ ہو دیاں ضرباں لائی جا جی میں مندائی یار بنائی جا. تو پیر کامل جو درس دیتا ہے نا وہ اللہ کی شان، اللہ کے ذکر کا درس دیتا ہے. اور جو بندہ پھر اس ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے اللہ اس ذکر کا صدقہ اس پہ فرما دیتا ہے. بات کو سمجھیں یا نہیں؟ یہ ساری محفلیں، یہ میلاد شریف، 11ویں شریف، بزرگوں کے عرس، ان کا تعلق عقیدت سے ہے، محبت سے ہے. اور دعوت فکر اللہ کی کبریائی ہے، اس کی بڑائی ہے اور اس کی معرفت ہے. اسی لیے اکابر علماء نے کہا کہ میلاد دیکھنے میں ظاہر میں آقا علیہ السلام کا ہے، میلاد کا ذکر بظاہر حضور کا ذکر ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی توحید کا ذکر ہے. اس لیے کہ ولادت اس کی ہوتی ہے جو پیدا ہو، اور ہمارا رب ہے کہ جو پیدا نہیں ہوا، جو کائنات کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اللہ کی تعریف ہے کہ دوستو نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. اگر اس کی شان کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے نبی، اس کے بندے، اس کے رسول محمد عربی کی شان کو دیکھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ پناہ شریف. اب جس نے بھی بلند کیا ہے اللہ کا ذکر ہی بلند کیا ہے. وہ میرے آقا علیہ السلام ہوں، ان کے صحابہ کرام ہوں، حضور کی آل پاک ہو، یا قیامت تک آنے والے اللہ کے ولی ہوں. مقصود کائنات یہی ہے. ہماری جتنی تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے منشور بھی دیکھیں تو یہی ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دیا ہوا نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے، نظام قرآن نافذ ہو جائے، نظام رحمت نافذ ہو جائے. تو پتہ یہ چلا کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ رب العزت کی شان کے لیے ہے. اور یہی تعلیم آقا علیہ السلام نے دی ہے، حضور کے چاہنے والوں نے دی ہے. لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم اس عقیدت کو اور اس منزل کو پانے کے لیے جو ذریعہ استعمال کر رہے ہیں اور اختیار کر رہے ہیں وہ ذریعہ عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمیں معلوم ہے کہ یہ منزلیں، یہ معرفت خداوندی آقا علیہ السلام سے محبت سے حاصل ہوتی ہے.
اللہ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتا ہے بندے اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ پہ راضی ہو جائے تو میرے محبوب کی اتباع کر، میں تجھ پہ راضی ہو جاؤں گا. منزل یہ ہے، اور یہ آج کی بات نہیں، روز اول کی بات ہے کہ میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اس کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ حضور کے یار غار یار میزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دشمن کو برداشت نہ ہوا، انہوں نے حملہ کر دیا، آقا علیہ السلام کو زخمی کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے. آپ کو گھر میں اٹھا کر لے گئے، اور جب گھر میں اٹھا کر لے گئے تو ماں نے سر گود میں رکھا اور فرمایا بیٹا ایک بار آنکھیں کھول اور مجھے بتا تیرا حال کیا ہے. جب ماں کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا امی جان میں ٹھیک ہوں، مجھے بتائیے میرے آقا کا حال کیا. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. دوستو یہ دین مصطفیٰ ہے اور یہ عشق مصطفیٰ ہے اور یہ معرفت خدا ہے کہ جس کو بڑھانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کی محبت عطا کی. اور آگے چلیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو رپورٹ پہنچی ابو جہل تک. لوگوں نے کہا ابو جہل جس عمر بن خطاب پر تو بڑا فخر کرتا تھا، بڑا ناز کرتا تھا اور اپنی طاقت قرار دیتا تھا، وہ محمد کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا میں نہیں مانتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس نے کہا میں یقین نہیں کرتا. انہوں نے کہا اگر یقین نہیں کرتا تو خود دیکھ لے. اب ابو جہل اٹھا اور دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ دیکھنے کے لیے جاتا ہے. جب آگے چل کر اس منظر کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب میرے آقا کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. عمر حضور کی نگاہیں چہرہ عمر پر پڑتی ہیں اور عمر کی نگاہیں چہرہ والضحیٰ کا دیدار کر رہی ہیں. وہ نگاہیں دیدار کرتی ہیں اور میرے آقا کی نگاہیں نبوت عمر کے دل کی تقدیر کو بدل رہی ہے. ابو جہل دیکھ کر واپس آ گیا. اس نے کہا یہ سچ ہے. اس نے علیحدگی میں حضرت عمر بن خطاب کو بلایا. اس نے کہا عمر میں نے تجھے منع کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سننا، جو اس کی سن لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے. کتنی بار تجھے سمجھایا. آپ نے فرمایا ابو جہل باتیں تو ابھی میں نے سنی نہیں ہیں، ابھی صرف دیدار چہرہ والضحیٰ کیا ہے. اس نے کہا ابھی بھی وقت ہے، واپس چلا. میں قبیلے کا امیر بنا دوں گا، اپنی ساری دولت تجھے دے دوں گا اور عرب کی خوبصورت ترین لڑکی سے تیری شادی کروا دوں گا. حضرت عمر بن خطاب کا جواب سنیے اور اپنے سینے پہ لکھ لیجئے. آپ نے فرمایا ابو جہل یہ تو تیری دولت ہے، اگر کائنات کی ساری دولت دے میں محمد کے قدموں پہ قربان. اور اونچی آواز سے کہیں گے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں گے سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو میرے آقا علیہ السلام عمرے کے لیے جاتے ہیں اور مشرکین مکہ نے آپ کے داخلے پر پابندی عائد کر دی. انہوں نے کہا آپ نہیں آ سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد تشکیل دیا مذاکرات کے لیے اور اس کے سربراہ بنائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا عثمان تیرا قبیلہ ہے، مذاکرات بھی تو کرے گا. آپ مذاکرات کے لیے گئے. مذاکرات کرنے کے بعد واپس چلے تو مشرکین مکہ نے کہا اچھا آپ جتنے بندے آئے ہیں اب طواف کعبہ کر لیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی سنیے. آپ نے فرمایا سنو یہ اللہ کا گھر ہے، اسے بیت اللہ کہتے ہیں، یہ پہلے بھی مکے میں تھا. میں نے اسے نہیں مانا، میں نے تب مانا جب محمد نے منوایا ہے. اور مشرکین مکہ سنو، میں اپنے آقا کے بغیر، حضور کی قیادت کے بغیر میں طواف کعبہ کو بھی پسند نہیں کرتا. پتہ یہ چلا
کہ عاشقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی معرفت دکھائی ہے اب زندگی بھر اسی کی غلامی میں اللہ کی معرفت کو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ دوستو اور آگے چلیے، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار حلتا، جنگ خندق ہے اور میرے آقا نے خندق کھدوا دی۔ صحابہ اکرام نے بڑی محنت کی۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اپنی قمیض اٹھائی، کہنے لگے آقا دیکھئے میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ اسلام کا ابتدائی دور تھا، سرکار دو عالم نے اپنی قمیض اٹھائی، صحابی نے ایک پتھر باندھا تھا، حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، ارے دشت تو دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک کافر جس کا نام عمر بن عبد و بد، وہ مشرکین کی فوج کا سپہ سالار تھا اور ادھر میرے آقا کے صحابہ کے سپہ سالار کملی والے آقا تھے۔ وہ پوری شوٹ سے آیا، بڑا طاقتور تھا۔ عمر ابن بد سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا اور بعض روایتوں میں آتا ہے اس نے خندق کو کراس کر دیا اور آقا علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ ادھر میرے آقا کھڑے ہیں، ادھر حضور کی صحابہ اکرام کی جماعت کھڑی ہے۔ اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کون ہے جسے تو سب سے پہلے جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، اسے میرے مقابلے میں بھیج۔ آقا علیہ السلام نے ایک نگاہ اس کافر کے چہرے کی طرف دیکھا، ایک نگاہ صحابہ اکرام کی طرف دیکھ کر حضور نے فرمایا آئینہ علی، علی کہاں ہے؟ اتنی دیر میں مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار حلتا تشریف فرما ہوئے۔ ابھی 21 یا 22 سال عمر ہے، جوان ہے، نوجوانی کی عمر میں آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والدین آپ پہ قربان، آقا علی حاضر ہے۔ فرمایا علی اس کافر نے مجھے تانا دیا ہے تو تو پہلے کسے جنت میں بھیجنا چاہتا ہے؟ علی میں نے تیرے نام کا انتخاب کر لیا۔ پیار سے ایک بار کہیں گے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اب مولا علی مشکل کشا شیر خدا تیار ہو کر اس کافر کے مقابلے کے لیے جاتے ہیں اور کملی والے آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا۔ حضور نے فرمایا علی اس کافر کے پاس دنیا کی بڑی طاقت ہے، یہ ناقابل شکست ہے۔ تو مولا علی نے جو جواب دیا وہ بھی سن لے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے والدین آپ پہ قربان، آقا اس کافر کے پاس دنیا کی طاقت ہے، آپ کے علی کے پاس عشق مصطفیٰ کی طاقت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ پناہ شریف، آستانہ علیہ پناہ شریف، آستانہ علیہ پناہ شریف، نعرہ غوثیہ، بے سید عارف حسین شاہ صاحب کی دامنی۔ ایک ہی ضرب میں عمر ابن بد کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ شاعر نے لکھا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ فرمایا ذوالفقار جیسی تلوار نہیں، علی جیسا شاہ سوار۔ اب مولا علی فاتحانہ انداز سے حضور کے قدموں کی طرف بڑھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے علی کو سینے سے لگایا
اور ایک جملہ حضور نے مولا علی سے فرمایا میں آپ کی نظر کرتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی روز اول سے لے کر روز آخر تک جتنی عبادت ہوگی وہ ایک طرف تیرا آج کا جہاد ایک طرف۔ دوستو یہ اسلام ہے، یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ پروردگار کی طاقت ہے، اور یہ عشق مصطفیٰ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے، اور یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ اسی لیے اہل سنت سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی صحابی کے بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ خون جگر دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی، اور یہ مقام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بابا جی پیر سید حیدر شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ، آپ نے قلم اٹھایا، آپ نے فرمایا کیا صفت ہو اسرار کی، شاہ حیدر قرار کی، سب فقر کے سردار کی، ہیں جگ میں وہ مشکل کشا، سینہ نبی کے جوہر ہیں، وہ فاطمہ کے شوہر ہیں، ہر سر میں قابل غور ہیں صفت میں بدر الدجا۔ اور مکتے میں سرکار فرماتے ہیں حیدر غریب الوطن ہے، کردہ ہزاراں جتن ہے، وطن سے بے وطن ہے، کھول دو نور ضیا۔ اور پیر سید سرور شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نعرہ ماریا ساڑیا کوٹ خیبر، مرحب سنے لشکر پھڑ کے ماریا میں، جنگ یودی اندر لگا پل نائی، جدو یار سونے للکاریا میں۔ سورج موڑی آندہ لاکے آپ کاندہ، بیڑا نو توفان وچ تاریا میں، سرور شاہ قسم خدا میں نو، کدے کسے میدان نہ ہاریا میں۔ دوستو یہ اسلام ہے، اور یہ سب محنتیں اللہ کی شان کو بڑھانے کے لیے، اس کے ذکر کو بڑھانے کے لیے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ لوگوں بتوں کے سامنے سر نہ جھکاؤ، میرے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ اور آج بھی وہی دعوت ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں ان محافل کا مقصد ہے کہ کوئی تبدیلی آئے، اور اگر تبدیلی کوئی نہیں آتی، میلاد بھی ہم کرتے ہیں، غیر شریف بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی معاشرے میں سوسائٹی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے خلوص میں کوئی شک ہوگا۔ وگرنہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ان کی نگاہ اٹھ جائے تو مرے ہوئوں کو زندگی آ جاتی ہے۔ ہم تو انسان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور صاحب ایمان ہیں۔ تو دوستو تبدیلی آنی چاہیے زندگیوں میں، اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف محو ہو جائیے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا کی رہنائیاں عارضی ہیں، اور اصل منزل اللہ رب العزت کا قرب ہے اور اس کی معرفت ہے۔ اور جب ہم قبر میں جائیں گے نا تو جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ اللہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ فرشتہ پوچھتا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ جس بندے نے ساری زندگی کبھی اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، افسوس افسوس میں نہیں جانتا۔ اور جو اللہ والوں سے معرفت حاصل کرتا رہا ہو اور جس کے دل میں خلوص ہو، وہ کہتا ہے ربی اللہ، فرشتو میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلی منزل ہی ذکر خدا ہے۔ تو دوستو اس لیے میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کی ذکر میں محو کر لیں، متوجہ کر لیں، اسلام کی قدروں کی قدر کریں، دین سے پیار کریں، اور دین کی تبلیغ کرنے والوں سے بھی پیار کریں۔ یہ مسکین لوگ ضرور ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہ وہ منزل بتاتے ہیں کہ جو نجات کی منزل ہے۔ میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اذان کی آواز آئے اور میرے آقا کا غلام
ادب میں نہ چلا جائے تو پھر سمجھیں کہ وہ غلامی میں شک ہے، یا وہ ادھر ادھر مصروف رہے، یا دین کی بات ہو اور وہ توجہ نہ کرے۔ جس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں اور اتنے بڑی عشق کی منزلیں طے کی گئی ہیں، وہ یہی اسلام ہے، اور وہ اللہ کا قرب ہے اور اس کا ذکر ہے۔ حضور نے فرمایا جو اذان کو محبت سے سنتا ہے نا اور اس کا جواب دیتا ہے، کملی والے آقا فرماتے ہیں میں محشر کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ تو دوستو، اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تقریریں جاری رہیں گی قیامت تک، یہ پروگرام بھی اللہ کے فضل و کرم سے جاری رہیں گے، اور اگر کوئی ایک بندہ بھی اس طرح متوجہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں حافظ خلیل صاحب کا بھی حق ادا ہو جائے گا اور ہمارا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ توجہ رکھیں، آقا علیہ السلام سے محبت رکھیں، اللہ کے ذکر میں محو رہیں، اولیاء سے اپنی نسبت مضبوط رکھیں، اپنے اپنے پیر خانوں سے، چونکہ یہ خزانے ملتے ہی پیر خانوں سے ہیں۔ نگاہ مرشد کامل سے کر عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ جو پیر خانے سے دور ہے، اللہ کے ولیوں سے دور ہے، وہ اس معرفت سے بھی دور ہے۔ سنیو، آپ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت اہل محبت ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں حضور کی محبت کا دامن ہے، ہمارے دل میں صحابہ کرام کا ادب ہے اور آل رسول کی نوکری ہے۔ ہم سرکار غوث پاک کو بھی مانتے ہیں اور پنج تن پاک کو بھی مانتے ہیں، اور یہی سیدھا راستہ ہے اور یہی اصل عقیدہ اہل سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر قائم اور دائم رکھیں۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرات علماء کرام کا جنہوں نے قیمتی وقت نکالا ہے۔ آمین آمین الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ یا اللہ، جس قدر تلاوت کلام پاک، حمد و نعت، کلمات طیبات پیش کیے گئے ہیں، یہ جملہ کلام پاک ہدیتاً تحفتاً یا اللہ تیری بارگاہ بے نیاز میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم، تو قادر کل ہے، مالک کل ہے، اپنی شان بادنیت کے توسل سے یہ جملہ کلام پاک ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اور آپ کے وسیلہ و جلیلہ سے جملہ انبیاء، صحابہ، تبع تابعین، شہداء، صالحین، اولیاء کاملین، بالخصوص شہنشاہ بغداد السید شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف جناب غوث پاک کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اور آپ کے وسیلہ و جلیلہ سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور دیگر سلاسل طریقت کے جملہ بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص بابا جی پیر سید حیدر شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ، سید سرور شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ، یا اللہ آقا علیہ السلام کے وسیلہ و جلیلہ سے اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو عطا فرما۔ بالخصوص اس علاقے سے، اس بستی سے جتنے لوگ بزرگ، مرد، عورتیں، بچے رحلت فرما چکے ہیں، یا اللہ سب کو ثواب عطا فرما اور جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا کریم، جو سنگی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔
بہت سی خواتین ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیمار ہیں اور کچھ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی بیماری لا علاج نہیں، غیبی دست قدرت سے شفائے کاملہ عاجلہ اور کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ دامن گورے مراد سے پر فرما۔ بالخصوص ہمارے عزیز بھائی صبح سے دن سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، یا اللہ ایسے کئی بھائی ہیں، کئی بہنیں ہیں، مولا کریم تیری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی راز پوشیدہ نہیں۔ یا اللہ غیبی دست قدرت سے دامن گورے مراد سے پر فرما اور ہماری ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ آج کے عظیم دن کا صدقہ اور اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں کے وسیلہ سے بالخصوص جناب غوث پاک کا صدقہ، یا اللہ اس بھائی کا اور سب بے اولادوں کے دامن گورے مراد سے پر فرما۔ یا اللہ جو سنگی مقروض ہیں انہیں قرضے سے رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جو غریب ہیں انہیں امیر بنا۔ یا اللہ تنگ دستیاں دور فرما، سب کے رزق میں کاروبار روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ رزق حلال عطا فرما اور بے حساب عطا فرما۔ مولا کریم ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے، حادثات سے، نظر بد سے محفوظ فرما۔ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ بھائی محمد ذیشان کے والدین کی مغفرت اور حج و عمرے کی دعا، وسعت رزق، برکت، بہن بھائیوں میں سلوک اور محبت، اولاد کی صحت اور کامیابی۔ یا اللہ یہ جتنی درخواستیں کی گئی ہیں اپنی بارگاہ میں منظور فرما۔ اور بے شمار بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بھائی امتیاز صاحب کے کاروبار کے لیے دعائیں، بھائی نبیل صاحب اور بھائی سبیل صاحب جو کہ بیرون ملک ہیں، دونوں بھائی فرانس میں ہیں۔ یا اللہ ان بھائیوں کی مشکلات کو دور فرما اور اپنی یاد کی توفیق عظیم عطا فرما، اور اپنے وطن سے دور ہیں، دیار غیر میں ہیں، اپنی حفظ امان عطا فرما۔ بھائی نعمان صاحب، بھائی عثمان صاحب، بھائی ذیشان صاحب، ان کے کاروبار کے لیے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کرم اور فضل فرمائے۔ بھائی مدثر جو کہ اٹلی میں ہیں اور لاپتہ ہیں، ان کی والدہ محترمہ، ان کی ہمشیرہ مجھے ملی ہیں اور بڑی افسردہ ہیں، یقیناً بیٹے کا علم نہیں۔ یا اللہ تیری بارگاہ سے کوئی راز پوشیدہ نہیں، وہ جہاں بھی ہو اس کے اہل خانہ کو، اس کی والدہ کو، اس کی خیریت اور عافیت کی خبر عطا فرما، نظر کرم فرما۔ اسی طرح بھائی محمد غلام غوث صاحب کی صحت کے لیے دعا ہے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اور دیگر حافظ صاحب کو جتنے سنگیوں نے کہا، بھائی اجاز صاحب دبئی میں ہیں، ان کے لیے دعا، سب کے لیے دعائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے دلوں کو جانتا ہے۔ یا اللہ تیری بارگاہ سے کوئی راز پوشیدہ نہیں، سب کی دلی نیک مرادیں پوری فرما اور ان دلوں کو اپنی ذات کی طرف متوجہ فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول کہ منو دست و دامان آل رسول۔ یا اللہ کچھ مائیں ہماری ان کی دعائیں ہیں، کچھ بہنیں ہیں کہ جن کے رشتے نہیں آ رہے، مولا کریم سیدہ کائنات کا صدقہ، خاتون جنت کا صدقہ اور آپ کی چادر تطہیر کا صدقہ، یا اللہ ایسی بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ان کے رشتوں کے لیے یا اللہ نیک اسباب عطا فرما اور نظر کرم فرما اور ہر قسم کی رکاوٹیں دور فرما۔
یا اللہ سب کی طرف سے یہ دعائیں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم اس پوری بستی کی خیر فرما، اس علاقے کی خیر فرما، علماء اہل سنت کی خیر فرما، مشائخ کا سیاطہ دیر ہمارے سروں پہ فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز کشمیر کو آزادی عطا فرما اور کشمیریوں کی قربانیوں کو قبول فرما۔ حالیہ ربیع الاول شریف میں انہوں نے گولیوں کی بوچھاڑ میں آقا علیہ السلام کے میلاد کے جلوس نکالے۔ یا اللہ اس جذبہ عشق مصطفیٰ کو قبول فرما اور غیبی دست قدرت سے ان کی مدد فرما۔ ملک پاکستان کی خیر فرما اور یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا اس میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما، قانون قرآن اور شریعت مصطفیٰ عطا فرما، نظر کرم فرما۔ کملی والیا کرم دا ہے ویلا، کرتے کرم یتیماں دا واسطائی، تیرے نام نو لگدیاں دو میماں شانہ والیاں میماں دا واسطائی۔ لال علی دے لاڈلے ہیں تیرے انہاں دواں کریماں دا واسطائی، آج سب دیاں جولیاں بھر دے آقا تینو دائی حلیماں دا واسطائی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ ایک بار کہیں سبحان اللہ۔